الصلاة خير من النوم۔ کب فرض توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے؟ مسئلہ، کسی نے 4 رکعت والی فرض نماز اکیلے شروع کی اور ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کرنے پایا تھا کہ وہیں جماعت شروع ہوئی، تو اپنی نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور فجر اور مغرب میں تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو بھی توڑ کر شریک جماعت ہو جائے۔ مسئلہ، 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو نہ توڑے، بلکہ 1 رکعت اور پڑھ کر 2 پر قاعدہ کرے، پھر سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ مسئلہ، اگر 3 رکعتیں پوری پڑھنی اور جماعت قائم ہوئی تو جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، اپنی ہی 4 پوری کر کے اور بعد میں نفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہو جائے، مگر عصر میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں۔ مسئلہ، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کا بھی سجدہ نہ کیا تھا کہ جماعت شروع ہوئی تو نماز توڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ مسئلہ، نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کھڑے کھڑے توڑنے کی نیت سے ایک طرف سلام پھیر دے۔ مسئلہ، نفل یا سنت یا قضا شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو نماز نہ توڑے، پوری کر کے شامل ہو، البتہ اگر نفل 4 رکعت کی نیت سے شروع کی تو 2 رکعت پر توڑ دے، تیسری اور چوتھی رکعت میں ہو تو پوری کرے۔ مسئلہ، جماعت میں ملنے کے لیے نماز توڑنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ جماعت اس جگہ قائم ہو جہاں یہ پڑھ رہا ہے۔ اگر یہ گھر میں پڑھ رہا ہے اور مسجد میں جماعت قائم ہوئی تو توڑنے کا حکم نہیں، یا یہ ایک مسجد میں پڑھ رہا ہے اور جماعت دوسری مسجد میں شروع ہوئی تو نہیں توڑ سکتا، اگرچہ ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب بھی نہیں توڑ سکتا۔ رد المختار۔ مسئلہ، قیام، رکوع، سجود قاعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے، اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ یوں ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا تو ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ مسئلہ، جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی پیروی مقتدی پر فرض ہے، یعنی اگر فرض چیزوں میں سے کوئی چیز امام سے پہلے ادا کیا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی، جیسے امام سے پہلے سجدہ کر لیا اور امام ابھی سجدے میں نہ آیا تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا تو اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کر لیا تو نماز ہو گئی ورنہ نہیں۔ در المختار، عبد المختار۔ مسئلہ، مقتدی نے امام سے پہلے سجدہ کیا مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے امام بھی سجدے میں پہنچ گیا تو سجدہ ہو گیا، مگر مقتدی کو ایسا کرنا حرام ہے۔ مقتدی کو صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے جبکہ صف میں جگہ موجود ہو، اور اگر صف میں جگہ نہ ہو تو حرج نہیں، اور اگر کسی کو صف میں سے کھینچ لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ اچھا ہے، مگر یہ خیال رہے کہ جس کو کھینچے وہ اس مسئلے کو جانتا ہو، کہیں اس کے کھینچنے سے اپنی نماز نہ توڑ دے۔ اور چاہیے کہ
یہ کسی کو اشارہ کرے اور اسے یہ چاہیے کہ پیچھے نہ ہٹے، اس پر سے کراہت دور ہو جائے گی۔ بہار شریف۔ جماعت قائم کرنے کا طریقہ۔ جماعت اس طرح قائم کی جائے کہ نماز کا جب مستحب وقت شروع ہو جائے تو اذان کہی جائے، اس کے بعد سب لوگ باوضو مسجد میں یا جہاں جماعت کرنی ہو جمع ہوں، اور سنت گھر سے پڑھ کر نہ آئے ہوں تو اس سے فارغ ہو کر صف و صف بیٹھ جائیں اور امام اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ اب مؤذن تکبیر کہے، جب حی علی الفلاح پر پہنچے تب امام اور مقتدی سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ امام نماز اور امامت کی نیت کر کے قد قامت الصلاۃ سے ذرا پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے اور پڑھنا شروع کر دے، اور مقتدی بھی اس نماز اور اقتدا کی نیت کر کے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہیں۔ جب امام رکوع میں جائے تو مقتدی بھی رکوع کریں اور امام کے ساتھ ساتھ پوری نماز ختم کریں۔ الحمد اور سورت کے سوا سب کچھ جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے پڑھیں۔ اگر کوئی شخص امام کے شروع کر دینے یا کچھ رکعتوں کے پڑھنے کے بعد آیا تو وہ بھی اس نماز اور اس امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت سے شریک ہو جائے۔ آخر میں جب امام سلام پھیرے سب سلام پھیرے، لیکن جس کی نماز کچھ چھوٹ گئی ہے وہ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کر کے سلام پھیرے۔ سلام کے بعد امام اپنی داہنی بائیں یا مقتدی کی طرف گھوم جائے اور دونوں ہاتھ سینے کے سامنے پھیلا کر دعا مانگے اور مقتدی بھی دعا مانگے۔ دعا کے بعد اپنی اپنی جگہ سے ہٹ کر سنت نماز پڑھیں۔ امام تکبیر تحریمہ قد قامت الصلاۃ سے ذرا پہلے کہے اور مقتدی امام کے تکبیر کہنے کے بعد تکبیر کہیں۔ عالم کی ناظرین، صدقہ جاریہ کے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور انشاءاللہ دینی معلومات پانے کے لیے نئی احمد چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر۔